سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت واضح طور پر کہا کہ انڈین ملٹری پاکستان میں دہشت گردی کرا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ثبوت موجود تھے. سر آپ کی نظر میں کس طریقے سے ہم وہ ثبوت اکٹھے کر کے دنیا کو یہ باور کرائیں کہ واقعی بھارت تمام تر دہشت گردی کے پیچھے ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے؟ جی ہم نے کافی مرتبہ یہ ثبوت پیش کیا ہے اقوام متحدہ میں، اور سیکرٹری جنرل صاحب کو ڈوسیے پورے دیے ہم نے کہ ہندوستان کی جو دہشت گردی میں ہاتھ ہے اس کو کافی ظاہر کیا ہے. بہت سارے اسپیسیفک انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا، اور یہ ہم نے ڈاکیومنٹس پیش کیے ہیں. اور میرے خیال میں اب ہمارے پاس اور بھی ثبوت ہیں جو ہم جمع کر کے سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل صاحب کو ہم پیش کریں گے. تو یہ کام تو جاری ہے. یہ سلامتی کونسل کی جو کمیٹی ہے، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اور دوسری سینکشنز کمیٹی ہے جسے 1267 کمیٹی کہلاتے ہیں. وہ القاعدہ اور آئسس کے خلاف ہے، اور ان کے ایسوسیٹس جو بھی ہیں ان کے خلاف یہ سینکشنز لگاتے ہیں. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی اس میں لسٹڈ ہے یہ سینکشنز کمیٹی میں، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی ایسوسیٹس ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، جیسے مجید بریگیڈ ہے، بی ایل اے ہے، ان کو بھی شامل کیا جائے. اور یہ دہشت گردی جو وہاں سے ہو رہی ہے اور جس میں ہندوستان انوالوڈ ہے، یہ اس کے لیے آپ ایکشنز لیں. منیر صاحب، تو یہ سر آپ کیمپین تو ہمارا بالکل جاری ہے. صحیح، آپ کی یہ کیمپین بھی جاری ہے اور آبویسلی کہیں نہ کہیں اس کے نتائج آتے بھی ہوں گے. سر جب کلبھوشن گرفتار ہوا تب بھی ہم نے ڈوزیز دیے. آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا سلامتی کونسل کی طرف سے، اور کہیں نہ کہیں بھارت کو ایج مل جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جو ہونا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی آپریٹیوز ہیں جو دہشت گردی کو فائنینس کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، کچھ ان میں سے افغانستان میں موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ اپنے ہیڈ کوارٹر سے آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو بھی ہمارے پاس ثبوت تھے اس میں کافی سارے 6-7 ہندوستانی آپریٹیوز تھے جن کے بارے میں ہم نے ثبوت پیش کیا، اور سلامتی کونسل کی جو 1267 کمیٹی ہے اس سے کہا کہ اسے لسٹ کریں ایز ٹیررسٹ آپریٹیوز. اب سب کو ماننا تھا اس میں، پر ہندوستان کے کچھ دوست ہیں جنہوں نے اس کی اڈاپشن کو بلاک کیا. اچھا، تو آپ جانتے ہیں کون ہیں، پر اس وجہ سے وہ لسٹنگ نہیں ہوئی. پر ہماری جو کوشش ہے وہ جاری ہے کہ ثبوت اور ہم دیں گے، اور ہم یہی طاقتوں سے کہیں گے کہ آپ مانیے. بالکل صحیح. اور سر بالکل ٹھیک ہے. اور ایک طرف تو جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے obviously سیز فائر ہو گیا، بٹ وہ ابھی تک معطل ہے. دریائے چناب اور نیلم پر مسلسل چھیڑ چھاڑ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم نے انہیں بریفنگ دی. اب سر کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اور اتنے دن گزرنے کے بعد اور کون سے بین الاقوامی فورمز ہیں جہاں پر یہ پانی کا مسئلہ پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ جی پانی کا مسئلہ تو کافی ادارے ہیں جہاں ہم نے اٹھانا چاہیے. پہلی چیز تو ہم نے جو ورلڈ بینک ہے ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ ٹریٹی میں آپ پارٹی ہیں ورلڈ بینک، اور آپ صرف یہ کہہ کر آپ نہیں بھاگ سکتے ہیں کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹرز ہیں. دے آر اے پارٹی and they must act to implement the treaty. دوسرا، اقوام متحدہ میں جو لیگل کمیٹی ہے وہاں بھی ہم ریز کر سکتے ہیں.
سلامتی کاؤنسل میں ہم ریز کر سکتے ہیں ایز اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، کیونکہ پانی بند کرنا اٹس این ایکٹ آف وار، سلامتی کاؤنسل میں ریز کر سکتے ہیں. اور دوسرے ادارے جو ہیں، ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں ہندوستان جورسڈکشن تو نہیں مانتا، پر ہم ریز کر سکتے ہیں ضرور ایز اے بریچ آف انٹرنیشنل لا، also as a potential act of war and a crime against humanity. بالکل ٹھیک. تو یہ سب پہلو پر ہم ریز کر سکتے ہیں مسئلے کو بہت سارے اداروں میں. اور